حساس ڈیوٹی کرنے والا افسر سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ فوج کو بدنام کرنے پر سزا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کیا ہے؟ سینیٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت فوج کو بدنام یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا سنائی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے معلومات ظاہر کرنے والے شخص کو سزا نہیں ہوگی۔ بل کے تحت کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے اور برطرفی کے 2 سال کے بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات افسر 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ شق 176C میں ترمیم کے مطابق اب آرمی چیف اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت کسی بھی افسر کو تفویض کر سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ان ترامیم پر سوال نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اس بل کے تحت موجودہ قانون پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں مجموعی طور پر 18 ترامیم تجویز کی گئی ہیں، جبکہ آرمی ایکٹ کے شق 176 میں ترمیم کے مطابق کسی بھی آرمی افسر بشمول آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے الفاظ کے ساتھ ریٹینشن یعنی عہدے پر برقرار رکھنے کا لفظ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے بل کی حمایت کر دی، جبکہ بل کی منظوری کے طریقہ کار پر رہنما پیپلز پارٹی اور سینیٹر رضا ربانی اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اعتراض کیا ہے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ آج پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، ہمیں اندھی قانون سازی منظور نہیں۔ اس موقع پر سینیٹر رضا ربانی اور طاہر بزنجو نے سینیٹ سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ جلد بازی میں اس طرح قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، اس بل کو پہلے کمیٹی میں بھیجا جانا چاہیے تھا۔ ایوان بالا نے کنٹونمنٹس یعنی ترمیمی بل، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ترمیمی بل اور بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی بل 2023 کی بھی منظوری دے دی۔ جمعرات کو چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینیٹ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ بل کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ ماتحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ جیو ٹی وی کے مطابق بل کے تحت فوج پر کنٹرول وفاقی حکومت کا ہوگا۔ آرمی چیف فوج کے انتظامی معاملات دیکھیں گے۔ صدر مملکت پاک فوج میں کمیشن دیں گے، مگر کسی بھی غیر ملکی شہریت رکھنے والے، دوہری شہریت رکھنے والے یا 18 سال سے کم عمر شہری کو فوج میں کمیشن نہیں ملے گا۔ آرمی ایکٹ کی شق 18 میں ترمیم کے مطابق وفاقی حکومت ضرورت کے مطابق غیر معمولی صورتحال یا جنگ کی صورتحال میں آرمی چیف کی مشاورت سے کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھ سکتی ہے۔ آرمی چیف نئے ایکٹ کے مطابق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں پہلی بار مفادات کے ٹکراؤ کی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک کوئی فوجی افسر آرمی چیف یا مجاز افسر کی اجازت کے بغیر کسی ایسے ادارے کے ساتھ ملازمت یا مشاورت نہیں کرے گا جس کا پاک فوج کی سرگرمیوں کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہو۔ خلاف ورزی کی سزا 2 سال تک قید، 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ میں ان ترامیم پر سوال نہیں اٹھایا جا سکے گا اور ان قوانین کے کسی بھی دوسرے قوانین پر اوور رائڈنگ اثرات ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔